Bismillahirrahmanirrahim. Today I am talking about overall English learning and especially the English sense. This lecture is very important, especially for those people who are having a little bit English background. اگر وہ آلریڈی جو ہے انگلش کے بارے میں ان کا نالج اچھا ہے تو یقیناً یہ لیکچر بینیفیشیل بھی ہے ان کے لیے اور ان کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی دیٹ ول ہیلپ دیم ان دا فیوچر. تو انگلش سینس سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی انگلش میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں جی انگلش میں ہمارے پاس لٹریچر ہے، ہمارے پاس لنگوسٹکس ہے، ہمارے پاس فونیٹکس ہے. یہ چیزیں میں نے کیوں سلیکٹ کی ہیں؟ میرے نزدیک ایک اچھے ٹیچرز کے لیے ان تینوں چیزیں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، تب بھی وہ کہیں جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل ہوگا. دیکھیں جی ایک بات واضح ہے کہ دا پرسن ہو از ٹیچنگ انگلش تو یقیناً کہیں نہ کہیں پہ فلاح نظر آئے گا اگر اس کو اوور آل اپنے سبجیکٹ پر گرپ نہیں. میں اس کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ سے اسٹوڈنٹ کیوں خوش ہوگا اگر آپ وہی بات بتا رہے ہیں جو کہ ٹیکسٹ بک میں ہے اور جو کی بکس میں موجود ہے، تو دین دیر از نو بینیفٹ آف دا ٹیچرز اینٹرنگ دا کلاس روم. ٹیچر کا کلاس روم کے اندر آنا پھر کوئی بینیفیشیل نہیں. ہاں اگر ٹیچر اوور آل جو ہے ایک اپنے سبجیکٹ کے بارے میں اوور آل آئیڈیاز رکھتا ہے، بیونڈ دا بک چلا جاتا ہے اور بچوں کے کنسیپٹس کلیئر کراتا ہے، تو پھر لرننگ بڑی انجوائیبل ہے. انگلش ہمیشہ سے ایک فوبیا رہا ہے ہماری کلاس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی. اسٹوڈنٹس کے لیے فوبیا کیوں ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں کنسیپٹ لیول پہ پڑھا ہی نہیں رہے. میں آپ کو اس کی بڑی بہترین مثال دیتا ہوں کہ اگر اس نے 6th کلاس میں ٹینس پڑھے تھے نا جی، تو وہ ماسٹر کرنے کے بعد بھی ہی اسٹل نیڈس ٹو لرن ٹینسز اگین. وائی؟ دا ریزن از دیٹ دیر از فلاح ان آور ٹیچنگ میتھڈالوجی. ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، خامی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اسٹوڈنٹ بھی سفر کر رہا ہے اور ٹیچر بھی سفر کر رہا ہے. اور ٹیچر میں بھی ایک بڑی میں آپ کو کلیئر کٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے جس نے 4 کتابیں پڑھ لی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹیچر ہوں اور میں جو ہے کلاس کو پڑھا سکتا ہوں. اور بڑا ہی بیڈ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں ہماری ایجوکیشنس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات بتائی تھی کہ بک ریڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اندر شعور کی کمی آتی جا رہی ہے، ہمارے اندر جو ہے لائبریری میں بیٹھنا کم ہوتا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ انٹرسٹ تب ہوگی جب اس کو انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھایا جائے گا. تو یہ جو ہے ایک بڑا ہی میرے نزدیک ایک بڑا فلاح ہے ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں، جس کو امپروو کرنا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے، جو بال بنا رہا ہے، اگر آپ نے بال کاٹنا سیکھنے ہیں تو آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ کم از کم 6 مہینے یا سال وہاں لگائیں گے. اس کے بعد وہ آپ کو ایک کینچی بھی پکڑائے گا اور وہ آپ کو طریقہ بھی بتائے گا. پہلے وہ آپ کا پیشن چیک کرے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ڈگری کاغذ ہاتھ میں دیا اور وہ کہتا ہے کہ جس کا مطلب ہے آفٹر ڈوئنگ ماسٹر ان انگلش نو ہی از اے ٹیچر اینڈ ہی کین ٹیچ. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایم اے کرنے والا جو ہے وہ اچھا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، یا ایم فل کرنے والا یا پی ایچ ڈی کرنے والا ایک اچھا ٹیچر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے معاشرے کا نالج ہونا بھی ضروری ہے اور کتابوں کا نالج ہونا بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو جو کرنٹ نالج ہے اس کی اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ کیا ہے ہمیں ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو پھر لرننگ انٹرسٹنگ بھی بنتی ہے اور ویلیویبل بھی بنتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو دیکھیں جی سب سے پہلے میں جو اپنے طریقے کے تحت کچھ چیزیں آج آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلے میں آپ سے بات کر دیتا ہوں ادھر لنگوسٹکس پہ. لٹریچر پہ ہم بعد میں جاتے ہیں. لٹریچر ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے جی، اس پہ ذرا ہمیں ٹائم بھی لگے گا. سب سے پہلے آپ آ جائیں جی لنگوسٹکس. لنگوسٹک بیسیکلی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج ہے. اس کے اندر کون کون سی چیزیں خاص طور پہ لیولز میں دیکھیں، مورفالوجی ہے، سیمینٹکس ہے اور سنٹیکس ہے. سنٹیکس میں ہم چلے جاتے ہیں اپنی گرامر، اپنا سنٹینس اسٹرکچر وغیرہ.
میں نے تو کچھ ڈفرینٹ چیزیں لکھی ہیں، بہرحال میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا چیز ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں دے اسٹل نیڈ ٹو بی ریکٹیفائڈ، جو ہمیں درست کرنا ضروری ہے. ایون کہ ہم کسی ٹیچر کو کہہ بھی دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو کہہ بھی دیتے ہیں، وہ بیچارہ بچہ کیا ہے مار کھا جاتا ہے، کیونکہ بورڈ میں جو مارکنگ لوگ کر رہے ہیں ان کو اگر اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ بچہ جو صحیح لکھ رہا ہے اس کے نمبر کٹیں گے بنسبت اس بچے کے جو غلط لکھ رہے ہیں. تو اس قسم کی جو اویئرنیس ہے، پہلے جیسے ہوتا تھا کمیونٹیز ہوتی تھی، لوگ مل بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، لرننگ ہوتی تھی. اب تو لوگ ایک دوڑ میں ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور علم کو اپڈیٹ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس یہ بڑا ایک کامن مسٹیکس ہے. میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو میں نے ورڈ لکھا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. 99% لوگ کہیں گے یہ غلط لکھا ہوا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ چپس آلریڈی اس کے اندر ایس موجود ہے تو اس کو ایک ایڈیشنل ایس دینے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ کے نالج کے لیے یہ میں عرض کرتا چلوں، جو لفظ سنگولر ہو اور اس میں ایس کی آواز ایک جگہ پر آئے تو اس کے ساتھ ایڈیشنل ایس کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ مسٹر چپس کی یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں یہ چیپٹر نمبر 12 میں چلے جائیں. چیپٹر نمبر گڈ بائی مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 12 میں پیراگراف نمبر 3 میں آپ چلے جائیں. اسی طرح چیپٹر 14 میں چلے جائیں. اسی طرح آپ کا ریوارڈ سبق ہے جہاں پہ گارجیس، تو وہاں پہ بھی ایس موجود ہے آلریڈی. تو آپ دیکھیں گے جو نیٹو سپیکر ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے، لیکن ہم فالو نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ اس کا مطلب ہے دیر از اے مسٹیک ان اس. تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیں ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جسٹس، دیر از ساؤنڈ آف ایس 2 places، اس ایک ورڈ. اس کو اب ضرورت نہیں ہے ایڈیشنل ایس دینے کی. یہاں لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا اور یہاں پہ اگر نہیں لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. بٹ وی ڈو ناٹ فالو دس رول. تو ایک تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھا ہے. میں گرامر کی بات ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انگلش سینس. انگلش کی سینس کو ہم نے بہتر کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا لٹریچر کو بھی ساتھ ایڈ کریں. آپ پڑھا ہوگا ڈیوڈ ڈیشز کا. ڈیوڈ ڈیشز ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر پہ بہت کام کیا. اس کا ایک سبق ہے اینڈ آف ٹرم جو سیکنڈ ایئر میں بچوں کو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز. اس نے آرٹیکل جو دا ہے اس کو اس نے سنگل کومے کے ساتھ کلوز کیا. کیا وجہ ہو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں جب تک ہم ٹیکسٹ کے اندر پلس گرامیٹیکل سکل نہیں استعمال کریں گے ہم اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. پھر تو ہم ایک بلنڈر، جیسے کہ میں مثال کے طور پر پڑھتا تھا تو جہاں پہ ٹیچر کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ کتاب میں ہی غلط ہے. اور یہ والی جب سینس اسٹوڈنٹ میں ہم ڈیولپ کریں گے تو ہم چیٹ کر رہے ہیں اپنے شعبے سے بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ایکسکیوز کر لیں. اب یہ دیکھیں بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر. اب گرمی کی چھٹیوں کی جو ایکسٹریم لیول آف ہیپینس تھا وہ جو ایمفسائز کیا جا رہا ہے گرمیوں کی چھٹیوں پہ، یہ اس کو کیونکہ the basic purpose of this definite article the is to stress is to specify the word. بٹ اگر آپ اس کو کومے بھی دے دیتے ہیں تو یہ ڈبل سٹریس ہو جائے گا. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز. اسی طرح آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ آن کو بطور ورب یوز کیا گیا. آپ نے تو آن کو بطور ایڈورب پڑھ لیں گے، آن کو بطور آپ جو ہے ایز اے ناؤن پڑھ سکتے ہیں، آن کو آپ بطور جو ہے ایز این یو کین سے آن ایز این ایڈجیکٹو پڑھ سکتے ہیں، ایز اے پریپوزیشن پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں آنز بھی موجود ہے، آن بھی موجود ہے اور آننگ بھی موجود ہے. تو جسٹ کیپ ان مائنڈ، گو بیونڈ دس لرننگ پروسیس. اس میں ذرا آگے بڑھے تو آپ جو ہے انجوائے کریں گے. اب یہ دیکھیں کین یو آن دا لائٹ. میں نے یہ نہیں کہا کہ کین یو سوئچ آن دا لائٹ، میں نے آن کو بطور ایز اے ورب استعمال کیا. مین کین یو آن دا لائٹ. تو آن برحال مزید بھی آپ ڈکشنری میں چیک کر سکتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھیں اللہ المائٹی لکھیں یا المائٹی اللہ لکھیں. یہ گوگل بتائے گا آپ کو؟ نہیں، گوگل نہیں بتائے گا. یہ ٹیچرز بتائیں گے آپ کو. یہ فیس بک آپ کو نہیں بتائے گا اللہ المائٹی کیوں لکھنا چاہیے. المائٹی اللہ لکھنے میں کیا جو ہے مسئلہ آ جائے گا؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے جو انگلش لرنرز اس وقت میری بات سن رہے ہوں گے
کہ یہ جو ہے پوسٹ پازیٹیو ایڈجیکٹو ہے، اللہ المائٹی، پوسٹ پازیٹیو ایڈجیکٹو، الیگزینڈر دا گریٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیگزینڈر ایک دنیا دار انسان، لیکن اس کو جناب لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا، بھائی اس نے آدھی دنیا فتح کی، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، پہلے الیگزینڈر لکھتے ہیں بعد میں گریٹ لکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جب کوئی انسان اپنی صفات سے زیادہ عظیم ہو تو اس کا نام پہلے لگایا جاتا ہے، اس کی صفت بعد میں لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے عظیم ہے، اللہ المائٹی لکھیں گے نہ کہ المائٹی اللہ لکھیں گے۔ یہ یہاں پہ اب کیا چیز ہے؟ یہ گرامر ہے؟ نو، لٹریچر، تھنکنگ، آئیڈیاز، یہ انوالو ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اللہ المائٹی ہم لکھیں گے، المائٹی اللہ نہیں لکھیں گے کہ اللہ اپنی صفات سے زیادہ عظیم۔ کلیئر ہو گئی جی بات؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے ایک اور لائن ایڈ کی ہے، پنکچویشن کی بھی بات کریں، کیونکہ ساری گرامر کی میں اوورال جنرل بات، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، یہاں پہ لکھی بھی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اف یو آر سیلنگ سم تھنگ، کس نے کہا؟ آرتھر نے کہا۔ کس میں؟ بٹر میں۔ لکھنے والا کون ہے؟ رچرڈ میتھسن۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ڈیش ہوتی ہے جی، این ڈیش بھی ہوتی ہے، جو این جتنی ہوتی ہے، این ڈیش، اینڈ دس از کالڈ ایم ڈیش، دس از ایم ڈیش۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے کچھ یوزز ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں برا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو رچرڈ میتھسن ہے اس نے بٹن میں اس کے کوئی پتہ نہیں 10 to 12 یوزز استعمال کیے، بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارے برے صغیر کے ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں وہ اس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پاتے۔ 2-3 یوزز تو سب کو پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اف یو آر سیلنگ سم تھنگ، وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ۔ اس میں، اس ایم ڈیش میں، اس ڈاٹ میں اور اس 3 یا 4 ڈاٹ میتھڈ میں کیا فرق ہے؟ یو ہیو لیفٹ، یہاں پہ آتھر نے ایک انکمپلیٹ انفارمیشن چھوڑی، یہ بھی انکمپلیٹ انفارمیشن۔ سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو؟ اس میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا فرق ہے۔ یہ جو 4 ڈاٹ میتھڈ ہے یہ ہم اس وقت لگاتے ہیں when we don't have the time or there is no benefit of using that line۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی، بس اب ضرورت نہیں مزید بات کرنے کی۔ کوئی کوٹیشن ہے تو ہم نے آدھی بات کی، مین بات کر دی، باقی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو یہ جو ہے ہم نے 4 ڈاٹ میتھڈ یوز کی، بٹ وی یوز ایم ڈیش whenever we leave some space for the other person to complete it۔ جب میں کوئی بات اپنی ادھوری اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سامنے والا اس کو مکمل کرے۔ So here that type of use is there۔ If you are selling something, said Arthur، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ I am not۔ It means Arthur has left this space for Mr. Stable to complete it۔ تو آپ جائیں ذرا بک کے اندر، آپ دیکھیں کہ بک کے اندر کتنی ورائٹی، نیٹو سپیکر کیا کر رہا ہے، وہ لینگویج کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اب میں اکثر کسی جو ہے ایجوکیٹڈ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور بڑی ہماری جو ہے جو کہہ لیں کہ میں نے جو ہے اس لیول پہ جو اپنی کچھ کتابیں لکھی ہیں، 12-15 جو بکس لکھی ہیں، اگر میں اس کو یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہوں ریکمینڈ کرانے، نہیں جی ہم تو رینن مارٹن پڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس رینن مارٹن میں بھی کوئی 50 to 100 جگہ پہ غلطی ہے۔ اب آپ میں سے جتنے بھی سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے یہ کیسے؟ اب میں آپ کو یہیں پہ بتاتا ہوں۔ رینن مارٹن کی بک لیں، پیج نمبر 6 پہ آ جائیں، اس وقت میرے پاس موجود ہے یہ بک، دس از رینن مارٹن، ٹھیک ہوگی؟ پیج نمبر 6۔ اب یہ پراپر دیکھیں جی، ڈیفینیشن بھی کرنے کے لیے پیچھے سے گرامر کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ یو شوڈ ہیو a proper background to define even a single idea۔ اور یہیں سے جب آپ ڈیفینیشن غلط کر لیں گے، اٹ مینس یو آر رانگ۔ آپ کو ابھی تک اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، چاہیے رینن مارٹن جتنے بڑے لوگ تھے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، وہ ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ڈیفینیشن ہے پراپر ناؤن۔ A proper noun is the name of some particular person or place۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو پارٹیکولر کا ورڈ ہے یہ پرسن اور پلیس کے ساتھ استعمال۔ اب میں یہاں پہ ایک لکھتا ہوں بوائے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھتا ہوں علی، علی از اے بوائے، ٹھیک ہو گیا؟ علی ایک لڑکا ہے، علی از اے بوائے۔ اب یہ دیکھ، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک ہی بندہ ہے،
ایک ہی. ٹھیک ہے. اب علی کون ہے جی؟ پراپر ناؤن. اور بوائے کیا ہے؟ کامن ناؤن. اچھا اب مجھے آپ صرف یہ بتا دیں میں نے ان دونوں کا نیم چینج کیا یا دونوں لوگ ہی بدل دیے؟ یہ بوائے علی ہے نا جی، میں نے لوگ تو نہیں بدلے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیم بتاتا ہے کہ وہ کامن ہے یا پراپر ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں مارٹن؟ پارٹیکولر پرسن اور پلیس. نو نو، a proper noun is the particular name of some person or place. This particular word should be placed here before the name. Otherwise, this definition is incorrect. Because name change ہوا ہے، person change نہیں ہوا. یہ اس چیز کا نام ہے جو اس کو پراپر اور کامن بنا رہے. تو یہ والی جو مسٹیک ہے ہم گرامیٹیکلی جو ہے بہت کرتے ہیں. ایون کہ آپ پروناؤنز میں چلیں جائیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ورب ہے نا جی 56 نیئر اباؤٹ اس کی ٹائپس ہیں. اور ان ساری ٹائپس کا اگر آپ یوزز سیکھ لیں تو آپ کی لینگویج ورائٹی میں کتنا اضافہ ہو جائے گا جی. سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا استعمال ہے اور یہ کیا چیزیں، اور وہ چلا جاتا ہے جی سی ایس ایس کرنے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ فیس بک پہ سی ایس ایس ہو رہا ہے جی، سی ایس ایس ایسپیرنٹ لکھنا. دے فیل پرائڈ. بھائی یو ہیو ٹو فائنڈ دا ٹیچر، یو ہیو ٹو گو دیئر، یو ہیو ٹو لرن اے لاٹ آف تھنگس. یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے جی یہ ایس پی ہے اور یہ جو ہے پریسی بھی پڑھائے گا، ایسے رائٹنگ بھی پڑھائے گا، گرامر بھی پڑھائے گا. بھائی ٹیچر کو پتہ ہے لٹریچر کیا ہے، ٹیچر کو پتہ ہے لنگوسٹک کیا ہے، ٹیچر کو پتہ ہے فونیٹکس کیا ہے. ایک عام ٹیچر نے ٹیچرز کے معیار کو کم کیے. جن ٹیچرز کے پاس نالج ہے ٹھیک ہو گیا نا جی، وہ تو جناب ان کی زندگیاں لگی پڑی ہیں بک ریڈنگ، تو آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی. سو دس واز آل اوور اباؤٹ سنٹیکس. میں ابھی باقی چیزوں پہ بھی بات کر رہا ہوں. اس لیکچر کو یہیں اسٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ جو ہے تاکہ آپ پراپرلی اس کو سمجھ لیں. جزاک اللہ. ہاں اف یو ہیو اینی پرابلم، کوئری، ڈسکشن اور ڈبیٹ، so you are always welcome. جزاک.